تو اقوام متحدہ اگر یہ کام نہیں کرتی تو خدا کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ کہ وہ بندوں کو پیدا کر کے بھول گیا, اس نے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بنایا, اس نے کہا زمین تمہاری, اس پر حکومت کرو, جس کا چاہے گلا کاٹو, جس کا چاہے لوٹ کھسوٹ کے سودی نظام پوری طرح دنیا پہ مسلط کر دو, کروڑوں چند. یہ جو سودی نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے, اس کو خدا کے علاوہ کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا, اس کو صرف اللہ ہے جو ناپسند کرتا ہے, صرف اللہ ہے. انسان اس قانون کو ناپسند نہیں کرتے, ورنہ سود کے سسٹم کو غریب بھی پسند کرتا ہے, مالدار بھی پسند کرتا ہے, کیونکہ اس سسٹم میں غریب کو بھی فائدہ نظر آتا ہے اور مالدار کو بھی فائدہ نظر آتا ہے. یہ جو مولوی لوگ اس کے خلاف اتنا چیختے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ مولویوں کو یہ سسٹم ناپسند ہے, مولوی بھی چاہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھو اور سود کما کے گھر بیٹھے کھاؤ. یہ اس لیے چیختے ہیں کہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ رسول نے. اور رسول کیوں اس کے خلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اصل سود کو ناپسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب غریب اس پہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وقتی نفع نظر آتا ہے. آپ نے 1,00,000 روپے رکھوائے اور مہینے بعد وہ کتنے ہو گئے؟ 1,02,500 ہو گئے, 3,000 ہو گئے, وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. وہ اس نظام کے اندر جو غریب کا استحصال ہے آہستہ آہستہ اور اس کی تباہی ہے, اس کی طرف اس غریب کی توجہ نہیں ہوتی. اس کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی. اس لیے اللہ نے اس کو ہمیشہ سے حرام کر دیا. بھائی زمین پہ میرا قانون چلے گا تو سودی نظام نہیں چلے گا. اس سودی نظام کی تباہی ہے کہ دولت سمٹ کے 10-15 انسانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ماہرین معیشت کہتے ہیں اگر 10-15 آدمیوں کی دولت ان سے لے کر تقسیم کر دی جائے تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا ایک بیان ہے اسلام کا نظام معیشت, وہ کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنیں, میں تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالتا ہوں معمولی سی. یہ 4 سفیروں والی مثال رہ نہ جائے, یہ آپ اس کی طرح گچی پکڑ کے رکھیں. ابھی یہ مثال مکمل نہیں ہوئی, آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں نا, سود لیتے ہیں اس پہ کہ 1,00,000 روپے کا ہمیں کتنا ملے گا. آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 2% چل رہا ہے. کتنا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے اور کم کر دیا ان لوگوں نے. چلو 2% لگا لو, 1,00,000 پہ 2,000 مل رہا ہے. غریب آدمی خوش ہوتا ہے میں نے 1,00,000 روپے رکھے اور اگلے مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے فری میں کچھ کیے بغیر 2,000 روپے مل گئے. یہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین الو بنا رہے ہیں آپ کو, غریب کو الو بنایا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, صابن بنانے والی کمپنیاں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیاں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ پھینکتی ہیں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں؟ بولو بھائی, بینک سے. وہ ان کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہوتی, وہ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بینک سے ملتا ہے. یہیں سے توازن خراب ہونا شروع. بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم آئے گی تو ظاہر ہے معیشت کا نظام کیا ہوگا؟ اس سے خراب ہو. چند ہاتھوں میں دولت سمٹنا شروع. اب ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بریڈ بنانے والی کمپنی کی میں مثال دیتا ہوں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کی مثال دیتا ہوں. اس نے بینک سے قرضہ اٹھایا, بینک نے اس سے جو ریٹ طے کیا 1,00,000 پہ 4,000. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ KIBR کیا چل رہا ہے آج کل, کراچی انٹر بینک جو ایک ریٹ ہوتا ہے, لندن کا کیا ہے, کراچی کا, مجھے بھی اس وقت معلوم نہیں ہے. فرض کر لے کہ 1,00,000 پہ 4,000 جو ہے نا بینک نے اس تاجر ان کمپنی سے کیا لیا؟ پروفٹ لیا, کیونکہ 1,00,000 پہ 2,000 بینک کو کس کو دینا ہے؟ غریب کو دینا ہے نا. او بھائی, جو غریب نے 1,00,000 روپے بینک میں اپنی ساری زندگی کے رکشے چلا چلا کے جو پیسے بچائے تھے وہاں رکھے تھے, تو اس 1,00,000 پہ بینک اس کو 2,000 دے گا تو اپنا بھی تو بچائے گا نا بھائی. تو 4,000 بینک نے اپنے بچائے رکھے, 2 اس میں سے غریب کو دیے, 2 کس کے پاس تھے؟ اپنے پاس. اب جو کمپنی جو بریڈ بنا رہی ہے وہ 1,00,000 پہ 4,000 روپے اس کو بینک کو دینے ہیں, تو وہ ڈبل روٹی کی قیمت اسی حساب سے بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی؟ ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ تو میں نے بینک کو دینے ہیں,
تو بریڈ کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ خود بخود 4% بڑھ جائے گی. غریب آدمی اس نے 1 لاکھ روپے نکلوا کے 2000 جو پروفٹ لیا, جب وہ اس 1 لاکھ سے ڈبل روٹیاں خریدے گا تو وہ 2000 اضافی اس مہنگائی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی. تو وہ گھوم کے کہاں چلا گیا؟ دوبارہ بینکوں کے جیب میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ یہ سودی نظام اگر نہ ہوتا تو چیزوں کی قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر نہ چڑھتی. شریعت نے اس کے خلاف جو نظام دیا ہے وہ مضاربہ اور شرکت کا نظام دیا ہے. اب شرکت کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا, جو اللہ نے دیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, یہ مولویوں نے نہیں دیا. یہ نظام کس نے دیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پیغام کو پہنچایا ہے, بنایا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ کیسے کیسا قانون بنا سکتے تھے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ شرکت میں نفع اور نقصان میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اب یہی اگر شرکت کا نظام ہوتا, غریب آدمی بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا اور بینک سے کہتا آپ کو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% مجھے چاہیے. ایک 2% کی مثال دے رہا ہوں میں. ویسے تو انویسٹر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, عام طور پہ 70% ہوتا ہے انویسٹر, اور 30% وہ لیتا ہے جو عمل کرتا ہے. 1 لاکھ پہ مجھے کتنا چاہیے؟ 2%. بنتا وہ بھی 2000 ہی, لیکن وہ 1 لاکھ کا 2000 نہیں, جو پروفٹ ہوگا اس کا مجھے 2% چاہیے, یا 20% چاہیے, یا 25% چاہیے. پرسنٹیج. بینک یہ پیسے کس کو دیتا؟ کمپنیوں کو. کمپنیوں سے, ڈبل روٹی والی کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے مجھے 4% چاہیے. نہیں یاری بات, بہت ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. پروفٹ میں سے مجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 2000 4000 نہیں چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کتنے رہا ہوں, مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے پیسوں سے آپ کماتے کتنا ہو. ہم جو آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ دے رہے ہیں, اس 1 کروڑ پہ آپ جتنے کماؤ گے اس میں سے 4% ہمارے اور 96% تمہارے. نہیں یاری بات. اب کیا ہوا ہے کہ جو ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی ہے اس نے ڈبل روٹی کے ریٹ بڑھا دیے, تو خود بخود اس کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اور 4% خود بخود بڑھ جائے گا. بینک کا نفع خود بخود بڑھے گا, اور بینک کا نفع بڑھے گا تو بینک کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کا نفع خود بخود. تو آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں مارکیٹ میں, ان قیمتیں بڑھنے سے وہ پروڈکٹ کی جیسے قیمت میں اضافہ ہوگا تو عوام کو بھی اس کی حساب سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. سودی نظام میں آپ رقم دے کے بھول جاتے ہو, آپ نہیں دیکھتے کہ میرے اس پیسے سے کون کتنا کتنا کما رہا ہے. آپ کو 2 نوالے 2 چونی اٹھنیاں پکڑا کے بینک خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں مزے کرو. اور بینکرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف ادھر سے پیسہ اٹھایا ادھر دیا, ادھر سے اتنے لیے ادھر سے اتنے دیے, اور بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں بیٹھ بیٹھ. وہ کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیر فطری نظام ہے دولت کی ریل پیل کا. قرآن نے زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو فلسفہ بیان کیا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے. تو جیسے صدقات و خیرات سے دولت تقسیم ہوتی ہے, ابھی قربانی ہوئی نا, کتنی تقسیم ہوئی ہے دولت. 1 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے صرف کراچی میں, تو اس کاروبار سے غریبوں کے چولہے جلے کہ نہیں جلے؟ دولت مندوں کی جیب سے پیسہ نکل کے گیا ہے, اور غریبوں کی جو بھینسیں گائے پالنے والے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. اور گوشت کتنا تقسیم ہوا غربا اور مساکین میں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. اور سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سود کیا کرتا ہے؟ دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لے آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھ کر اس نے اپنے بندوں کو بنایا اور چھوڑ دیا اس نے ایسے ہی کہ جو چاہے کرو, تو پھر یہ کر رہی ہے قوم.
تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ کیوں نہیں دیا. یہ بہت بڑا الزام لگے گا اللہ کی ذات پر, اور اگر ہم یہ اللہ پر الزام لگائیں تو اللہ اس الزام سے بری ہے. وہ کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے قانون دے کر. اگر کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو پھر وہی سوال ہوگا پھر تو کس کو مانتا ہے بتا. اس کے پاس جس کو بھی تو کہے گا نا کہ یہ اللہ کا سفیر ہے, اس کے پاس خالی کاغذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا نکلے گا تو وہ کیڑے مکوڑے ہوں گے. وہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, تگڑ تگڑ تگڑ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.